بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی ہماری مجلس کا عنوان بھی یہ ہے، ازدواجی زندگی احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ اکثر عورتوں میں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو لوگ دیندار بن جاتے ہیں وہ بہت سخت طبیعت کے ہو جاتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر استقامت نہیں رہتی، بات بات پر غصہ کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، گھر کے ماحول کو انہوں نے بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہوتا ہے۔ تو یہ 100% غلط فہمی ہے، اس کا تعلق طبیعت سے ہے، شریعت سے نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ایسا کر رہا ہے تو اپنی طبیعت کی وجہ سے کر رہا ہے، شریعت کی وجہ سے نہیں۔ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ اگر ظاہر میں دینی زندگی گزارنے والے بعض لوگ گھر کے اندر اس طرح کی بد اخلاقی کی زندگی گزارتے ہیں تو ایسی مثالیں بھی بہت کثرت کے ساتھ ملتی ہیں کہ جو لوگ دیندار ہیں وہ اپنے گھر میں محبت و پیار اور حسن اخلاق کی زندگی گزارتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنیے۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھا، ان کے دل پر اللہ رب العزت کے خوف کی جو کیفیت تھی کسی اور کے دل میں ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، مگر آپ علیہ السلام گھر کے اندر محبت اور پیار کی زندگی گزارتے تھے اور اسی کی تعلیم دیتے تھے۔ یہ وہ ماحول تھا جب عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، اسے پاؤں کی جوتی بھی نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کا گھر میں پیدا ہونا ہی عار سمجھا جاتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت میں محسن انسانیت اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو جو تعلیمات دیں وہ تعلیمات انمول ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، کہ ساری دنیا متاع یعنی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایما امرأۃ ماتت وزوجہا عنہا راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حال میں مری کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور تیسری حدیث میں فرمایا، المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بالہا ای زوجہا فلتدخل من ای باب الجنہ شاءت۔ جو عورت 5 نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، اپنے ناموس کی حفاظت کرے، خاوند کی فرما برداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیوی اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں اس کے لیے ہوا میں پرندے استغفار کرتے ہیں اور مچھلیاں پانی میں استغفار کرتی ہیں، فرشتے آسمان میں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ سورج اور چاند بھی استغفار کرتے ہیں جب تک وہ اپنے خاوند کو خوش رکھتی ہے۔ فرمایا کہ جس بندے کو 4 چیزیں مل گئیں اس کو دنیا کی سب نعمتیں مل گئیں: شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، مشقت اٹھانے والا بدن اور نیک بیوی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خاوند کی اطاعت کرنا یا عورت کے لیے اللہ رب العزت کے یہاں قبولیت کا سبب ہے۔ ایک صحابیہ نے نکاح کیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فانظری این انت منہ فانہ هو جنتک ونارک، دیکھنا کہ تیرا معاملہ میاں کے ساتھ کیسا ہے، اس لیے کہ وہ تیری جنت ہے یا تیری دوزخ ہے۔
گویا اس کو راضی کر لو گی تو جنت میں جاؤ گی اور ناراض کر لو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا پکا مومن وہ ہے جس کا کردار اچھا ہو اور جو بیوی پر مہربان ہو۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ خاوند کو سجدہ کرے۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر بیوی کو معلوم ہو جاتا کہ خاوند کا حق کیا ہے تو جب تک خاوند دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا نہ کھا لیتا وہ ہرگز نہ بیٹھتی بلکہ کھڑی ہی رہتی۔ اس سے اندازہ ہوا کہ خاوند کھانے کے لیے بیٹھے تو اس کو پانی دینا، دوسری ضروریات کی چیز پہنچانا، ان کی اہمیت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی ہے۔ فرمایا کہ عورت بیٹھتی ہی نہیں، وہ کھڑے ہو کر انتظار کرتی کہ شاید میرے خاوند کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑ جائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے کیا خوبصورت طریقے بتائے۔ چنانچہ فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، نبی علیہ السلام نے وصیت فرمائی کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو گھر میں عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ تو انسان کی اچھائی کا اندازہ اس کی تجارت سے نہیں لگائیں گے، اس کے دوستوں کی محفل سے نہیں لگائیں گے، بلکہ دیکھا جائے گا کہ گھر میں اس کا معاملہ کیسا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آسانیاں کرو، تنگی نہ کرو، گھر کے اندر سکینے کا ماحول پیدا کرو اور ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں نہ کرو۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہوں۔ قربان جائیں اس اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے اپنی مثال دے کر بتلا دیا کہ لوگوں صرف باتوں کا معاملہ نہیں، میں اگر تمہیں تعلیم دے رہا ہوں تو میں تم میں سب سے بہتر مثال بن کر زندگی بھی گزار رہا ہوں۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اہل خانہ کے ساتھ لطف یعنی نرمی کا معاملہ کرے۔ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جو خرچ کرتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، جو بیوی بچوں پر خرچ کرتا ہے وہ بہترین صدقہ ہوتا ہے۔ آئیے حدیث پاک کے آئینے میں دیکھیں کہ ایک خاوند کو اپنے گھر کے اندر کس طرح رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تھے تو سلام کرتے تھے۔ اللہ کا فرمان ہے جب تم گھر میں داخل ہو تو سلام کرو، یہ تمہارے لیے برکت والی بات ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو اپنے اہل خانہ کے پاس داخل ہو تو ان کو سلام کر، یہ سلام کرنا تمہارے لیے اور تمہارے اہل خانہ کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ ایک اور جگہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو گھر میں داخل ہو کر سلام کرتا ہے وہ اللہ کی ضمانت میں آ جاتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ خاوند جب گھر میں آ کر سلام کرتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم برکتوں کی خوشخبری عطا فرماتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی علیہ السلام جب بھی گھر آتے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوتے، اہل خانہ کو سلام فرماتے تھے۔ بلکہ ابو شیخ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو بندہ اپنے گھر کے اندر خوشی کو ڈالتا ہے یعنی اہل خانہ کا دل خوش کرتا ہے تو اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا کیا جاتا ہے جو اس بندے کے لیے قیامت تک دعا کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں ہے کہ نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تھے تو سب سے پہلے مسواک فرماتے تھے، یعنی فرض کرو کہ اگر باہر انسان نے کوئی ایسی چیز کھا لی جس کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہو گئی تو جب وہ گھر آئیں تو سب سے پہلے اپنا منہ صاف کریں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ گھر آ کر انسان اپنے اہلیہ کو ملتا ہے، ممکن ہے کہ پیار کرے، بوسہ لے، تو ایسا نہ ہو کہ منہ سے بدبو آئے۔ چنانچہ شریح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام جب گھر تشریف لاتے تھے تو پہلا کام کیا کرتے تھے؟
تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام مسواک کرتے تھے، منہ کو صاف فرماتے تھے، تو منہ کو صاف کرنے کے بعد اہلیہ سے محبت کا اظہار فرماتے تھے، حتیٰ کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے تو روزے کی حالت میں بھی اپنی بیوی کو بوسہ دیا، پھر یہ کہہ کر وہ ہنس پڑیں۔ تو عام حالات میں فقہاء نے لکھا ہے کہ عام آدمی اس سے پرہیز کرے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام آدمی کو اپنے آپ پر اتنا قابو نہیں ہوتا، تو ایسا نہ ہو کہ شیطان کام کو آگے بڑھا دے اور روزے میں خلل واقع ہو جائے۔ تو فقہاء نے احتیاط بتائی، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا کہ دیکھو بیوی کے ساتھ محبت و پیار کے ساتھ رہنے میں یہ چیز بھی رکاوٹ نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔